بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بعض باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پیشگی معذرت کر لیتا ہوں کہ باتیں تھوڑی سی عجیب ہوتی ہیں، لیکن شاید کسی کا اس میں فائدہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کے متعلق جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات مشہور ہے، مشہور نہ کہ بلکہ یوں کہ دوسری شادی کے متعلق ہمارا تصور بڑا ہی عجیب سا ہے۔ کچھ کوتاہی میاں کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ کوتاہی جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہی کچھ باتوں پہ بات کرنا مقصد ہے، اور اس کی ابتدا میں ہی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد جی تھے، انہوں نے یہ بات بتائی۔ کہتے ہیں کہ بندے نے دوسری شادی کر لی اور گھر میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا کہ اس بیوی نے کہا، جو پہلی بیوی ہے، اس نے کہا کہ نہیں، تو بھلے اس کو فارغ کر ہی کر۔ اس نے کہا میں فارغ نہیں کر سکتا، میں نکاح کر کے لایا ہوں اس کو۔ اس نے کہا اگر نہیں فارغ کر سکتا، اس کا طریقہ یہ کہتے ہیں میں اس سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہا نہیں رہ سکتا تو اس کو طلاق دے، تو اس کے بغیر رہ لے، طلاق دے اور رہ لے۔ اس نے کہا طلاق دے کے کیا؟ اس نے کہا طلاق دے دے، طلاق یعنی نکاح کے بغیر تو جو کچھ مرضی اس سے کر، لیکن بیوی بنا کے میں اس کو تجھے نہیں رکھنے دوں گی۔ اس نے کہا یہ ٹھیک کام ہوگا؟ اس نے کہا یہ کام ٹھیک ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسی راول پنڈی کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ نکاح کے بغیر رکھ لوں؟ اس نے کہا ہاں نکاح کے بغیر رکھ لے، میرے سامنے اس کو طلاق دے تو میں اس کو بیوی بن کے نہیں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اگر یہ ٹھیک ہے میں تجھے بھی طلاق دیتا ہوں، اس کو بھی طلاق دیتا ہوں۔ اگر وہ نکاح کے بغیر رہے گی پھر تو بھی نکاح کے بغیر۔ بندے وہاں پہ گواہ موجود ہیں، اس نے دونوں کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ اب مجھے اگلی بات کا نہیں پتہ، انہوں نے معافی مانگی نہیں مانگی، جو معاملہ ہوا، لیکن اس نے کہا اگر وہ طلاق کے بغیر رہ سکتی ہے تو پھر تو بھی طلاق کے بغیر رہ۔ بہت غلط سوچ ہے یہ، ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک یہ مسجد اور ایک دوسری مسجد میں خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک دوست آئے بڑے ہی غصے میں، اتنے غصے میں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہوا کیا جی، میں نے وہ نکاح میں نے پڑھایا تھا کافی سال پہلے، کہتا مول صاحب ہمیں بتائیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میرے بہنوئی نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا نہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ وکیل نے کہا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو اس طرح۔ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اگر اس نے کر لی ہے تو وکیل تجھے ضرور دکھائے گا راستے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کرنا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھاگ کے نکاح تھوڑی کیا، وہ مرد ہے کر سکتا ہے تو کی ہے اس نے شادی۔ نہ تیری بہن کو اس نے طلاق دی ہے، نہ مار پیٹ کیا، نہ کچھ ہے، وہ اپنی جگہ رہ رہی ہے، اسے اپنی جگہ رہنے دو۔ کیوں اس معاملے میں ہم اتنے سنگین ہو جاتے ہیں؟ سمجھیں ان باتوں کو، تربیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس پہ لڑائی دنگا فساد، بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور پورے گھر کے ماحول کو خراب کر دینا، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ کیا شرعاً دوسری شادی کی اجازت دینا ضروری ہے مرد کے لیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نکاح کے فارم پہ ضرور لکھا ہوا ہے اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ باقاعدہ مانگا جاتا ہے اور وہ لگایا جاتا ہے، ورنہ بیوی سے پوچھنے کے جو ہے وہ آپ شرعی طور پہ کوئی آپ حق نہیں بنتا اس کا کہ شرعی طور پہ آپ مجبور ہوں، وہ اجازت دے گی تو آپ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اچھے شوہر کو چاہیے وہ بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو، اس کے معاملات اتنے اچھے ہوں کہ وہ اگر شادی کرنا چاہے تو اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کے پھر یہ قدم اٹھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک دوسری بات مردوں کے بارے میں بھی ہے۔ ایک عرب والوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا بعض لوگ دوسری شادی کے لیے نا بیگم کو ضرور کہتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، اچھا کرنی کرانی کوئی نہیں ہوتی، دوسری شادی کرنی نہیں ہوتی، لیکن ہر محفل میں ہر جگہ میں نے دوسری لے کے آنی ہے، اب میرا گزارا نہیں ہے، اب میں یہ وہ کہتی ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ چھری لے لیں اور کسی جانور کو آپ ذبح نہ کریں، لیکن چھری اس کے گلے پہ نہ تھوڑی تھوڑی پھیرتے رہیں یا تھوڑا تھوڑا اس کو مارتے رہیں، چھری کی زخم دیتے رہیں آپ۔ انہوں نے کہا ایک عورت کے لیے یہ دوسری شادی کا جو تانا ہے نا، یہ زخم کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسے آپ نے کرنی بھی نہیں ہے اور اسے ہمیشہ اس بات کا تانا بھی دینا، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے۔ کرنی ہے تو کریں، اگر نہیں کرنی، معاملات چل رہے ہیں تو اپنا گزارا چلائیے۔
عموماً ایک مرد بات پیش کرتے ہیں جی میرا گزارا نہیں ہے، جی میں آپ کا گزارا نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیوں گزارا نہیں ہے. وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں جی اصل میں نا میری بیوی نا اب اس قابل نہیں رہی کہ میرے حقوق ادا کر سکے. جناب اس کے لیے ایک معذرت کے ساتھ بات یہ بھی ہے، آپ کی اپنی خوراک کیا ہے اور آپ گھر والی کو کیا خوراک دیتے ہیں. اگر آپ دوستوں کے ساتھ باربیکیو کھاتے ہیں، روزانہ دعوتوں پہ جاتے ہیں، آپ جناب شہد استعمال کرتے ہیں اور دیگر رنگ رہی چیزیں آپ استعمال کریں اور نظر کی آپ حفاظت نہ کریں اور گناہوں کے معاملات آپ کرتے ہی چلے جائیں، پھر آپ کے بیوی حق نہیں ادا کر سکتے تو آپ غلط ہیں. آپ غلط ہیں. آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے نا، اپنی حفاظت کیجئے، اپنی نظر کی حفاظت کیجئے اور نت نئے کھانے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے بجائے آپ ایک مناسب خوراک رکھیے نا. شریعت نے یہ بھی تو بتایا نا کہ اگر حالات نہیں بن سکتے تو روزہ رکھیے نا، آپ روزہ رکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کرے گا خیر ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے. ضرور ہی ایسے معاملے کرنے ہیں. اور یاد رکھیے گا آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، میں نے کہا تھا نا دونوں طرف سے معاملات ہیں. ایک بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن وہ انصاف نہیں کرتا، دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن وہ انصاف سے کام نہیں لیتا، تو اس کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ عدل، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے ایسی شادی کر لی اور پھر دو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ڈرایا ہے قیامت والے دن جب وہ آئے گا نا تو اللہ پاک کے سامنے جب حاضری اس کی ہوگی، حساب کتاب معاملات تو بعد میں ہے نا، وہ حاضری کے لیے جب آئے گا تو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی ایک سائڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دو شادیاں کی لیکن انصاف والے معاملات نہیں کیے، اس نے اس کی ایک سائڈ جھکی ہے، اس کا مطلب پہلے ہی اس پہ عذاب مسلط ہے. تو حساب کیا ہوگا پھر اس کا؟ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور بڑی توجہ ہونی چاہیے. اور ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو نہیں تو چار شادیاں کر لے، دو نہیں تو چار شادیاں کر لے، لیکن چار شادیاں کر کے بھی اگر تیری نظر پاک نہیں ہوئی نا، تیری نظر میں صفائی نہیں ہے تو چار سے بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا. پھر کیوں؟ وہ اصل میں تجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ذہن گندا ہے، تیری نظر گندی ہے، تو ایسے گناہ میں پڑنے کا عادی ہو گیا. کنٹرول کرے تو بعد اوقات ایک بیوی والا بندہ بھی نظر پہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اگر نظر پاک نہیں ہے تو چار بیویاں کر کے بھی نظر پہ کنٹرول نہیں ہو گیا، تیرا نہیں ہو سکتا، تو گناہ سے نہیں بچ سکتا، تیرے معاملات پھر ایسے ہی رہیں گے. یہ انتہائی توجہ طلب باتیں ہیں. یہ ساری باتیں مد نظر ایک مرد کو بھی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بھی رکھنی چاہیے. مجھے آپ کو اس کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.